مبین کا رشتہ ابو نے بلال کے ساتھ طے کر دیا۔ مبین اس رشتے سے خوش نہیں تھی کیونکہ مبین پھپھو کی بہو نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کزن بلال کو ناپسند تو نہیں کرتی تھی، بس اسے وہ پسند ہی نہیں تھا۔ مبین اب امی کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے پھپھو کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی، ماں نے سمجھایا۔ مبین تیرے ابو کا فیصلہ ہے، اس میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کچھ بولوں گی تو تماشا ہوگا، بس اب چپ ہو جا، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ مبین غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ آنے دو ذرا بلال کے بچے کو، میں ہی ملی تھی اس کو شادی کے لیے، خالہ کی بیٹیاں بھی تو ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آئی اسے؟ مبین آنسو صاف کرتے ہوئے ناول پڑھتے ہوئے سوچنے لگی، یہ پھپھو کا رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے، میں تو زہر کھا لوں گی لیکن بلال سے شادی نہیں کروں گی۔ بلال اتنا پیارا تو نہیں تھا، بس کالا سا رنگ تھا، لیکن با اخلاق اور حلال حرام میں فرق سمجھنے والا لڑکا تھا۔ کچھ دن گزرے، بلال کسی کام سے ماموں کے گھر آیا، وہ بھی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ بلال نے سلام کیا، ممانی نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسا ہے بلال بیٹا؟ بلال مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ممانی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ممانی کہنے لگی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا ممانی جان، امی نے یہ 15,000 روپے بھیجے ہیں، کہہ رہی تھی جو کچھ مہینے پہلے آپ سے ادھار لیے تھے واپس کر رہی ہوں۔ ممانی مسکرا کر کہنے لگی، ارے بلال بیٹا، اپنوں کے ساتھ حساب نہیں کیا کرتے، تم یہ پیسے واپس لے جاؤ اور امی سے کہنا ہماری طرف سے عیدی رکھ لے۔ بلال بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، شاید مبین کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مبین کی چھوٹی بہن سے پوچھا تو اس نے بتایا باجی کچن میں ہے۔ اتنی دیر میں ممانی نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی، ماموں گھر پر تھے نہیں۔ بلال کچن میں گیا، مبین اپنے دھیان میں کھانا بنا رہی تھی۔ بلال نے سلام کیا، مبین نے سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ بلال نے بڑے پیار سے پوچھا، کیسی ہیں جناب، میں کچھ مدد کروں؟ مبین غصے سے بولی، میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ ہی کرو تو اچھا ہے بلال۔ بلال نے آگے بڑھ کر مبین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مبین کا جسم غصے سے لرزنے لگا۔ بلال میرا ہاتھ چھوڑو، بلال مسکرا کر بولا۔ زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا مبین، مبین نے چلا کر کہا۔ میرا ہاتھ چھوڑو بلال، بلال ضد کرنے لگا۔ مبین نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ بلال حیران تھا کہ مبین کو کیا ہو گیا ہے۔ مبین روتے ہوئے کچن سے باہر آئی، امی کو آواز دینے لگی۔ امی جلدی سے نماز پڑھ کر آئیں۔ مبین نے بتایا، بلال مجھ سے زبردستی کر رہا تھا۔ اتنے میں مبین کے بابا بھی آ گئے۔ مبین رو رہی تھی۔ بابا نے پوچھا، کیا ہوا میری بچی کو؟ مبین روتے ہوئے بولی، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور بلال آ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ بابا نے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بلال کیا یہ سچ ہے؟ بلال بولا، ماموں جان میں نے تو بس ہاتھ پکڑا تھا۔ ماموں نے بلال کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگے۔ دفع ہو جا کمینے انسان۔ بلال کو بہت برا لگا۔ مبین مسکرانے لگی، اب آیا نا مزہ، اب کرے مجھ سے شادی، دیکھتی ہوں کیسے کرے گا شادی، میں پھپھو کی بہو کبھی بھی نہیں بنوں گی، یہ تو میں نے قسم کھائی ہے۔ بلال گھر گیا، دل بہت اداس تھا، سوچ رہا تھا کہ مبین نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ۔ اس نے امی کو کچھ نہیں بتایا، بس دل ہی دل میں جلنے لگا، ماموں مانی مجھے کتنا غلط سمجھتے ہوں گے۔ بلال نے مبین کو کال کی، لیکن مبین نے بلال کا نمبر بلاک کر دیا۔ اب کرتا تو آخر کیا کرتا، 1 سال گزر گیا۔ آج عید کا دن تھا۔ بلال ماموں کے گھر گیا، نظر جھکی ہوئی تھی۔ ماموں کے پاس گیا، ماموں جان مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ماموں کا غصہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ماموں نے کمر پر تھپکی دی، پتر میں سب سمجھتا ہوں، تو آیا کر، تیرا اپنا گھر ہے، اور ہاں بس میری عزت کا خیال رکھنا۔ مبین کو 1 سال بعد مل رہا تھا، وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بلال نے دروازے پر دستک دی۔ مبین نے پوچھا، کون ہے؟ بلال آہستہ سے بولا، بلال ہوں۔ مبین کا غصہ ویسا ہی تھا، اب کیا کام ہے؟ بلال پیار سے بولا، آج عید کا دن ہے، اسی ملنے آیا تھا۔ مبین کو نہ جانے کیوں بلال اچھا نہیں لگتا تھا۔ مبین نفرت انگیز لہجے میں بولی، لیکن مجھے تم سے نہیں ملنا، چلے جاؤ یہاں سے۔ بلال کچھ کہنے لگا، پھر خاموش ہو گیا اور اداس سا دل لیے گھر چلا گیا۔ بہت پریشان تھا۔ مبین مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ایک میں ہوں خود کو اس کے قدموں کی خاک بنائے بیٹھا ہوں۔ مبین کو جب بھی کسی نئے نمبر سے میسج کرتا، مبین بلاک کر دیتی۔ آخر بلال کیا کرتا، اسے کیسے اپنے دل کا حال بتاتا؟ ایک دن کال کی، مبین پلیز فون بند مت کرنا، میں صرف 5 منٹ بعد سن لو۔ بلال نے اللہ کا واسطہ دیا۔ مبین غصے سے بولی، ہاں بولو کیا بات ہے؟ مبین میں جانتا ہوں میری محبت رائے گا ہے، تم کبھی بھی مجھے نہیں اپناؤ گی، میں جتنا بھی کر لوں، میں نہیں جانتا تم مجھے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو۔ مجھے لگا تھا تمہارے ساتھ شادی کر کے مجھے ساری دنیا کی خوشیاں مل جائیں گی، لیکن تم تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ بلال روتے ہوئے کہنے لگا، میرا رنگ کالا ہے اور تم اتنی پیاری اور گوری ہو، شادی کے بعد سب ہم پر ہنسیں گے،
مبین کہنے لگی شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی، اور ہاں میں کسی امیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اور ایک بات صاف ہے، تمہاری ماں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی، شادی کے بعد مجھ پر روب رکھیں گی۔ بلال بولا مبین ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں ہر حال میں خوش رکھوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ مبین نے جان چھڑواتے ہوئے کہا ویسے اگر تم اپنی خود کی کار لے لو تو میں سوچ سکتی ہوں تمہارے ساتھ شادی کرنے کا۔ بلال کسی بھی حالت میں مبین کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بلال بولا ٹھیک ہے، اب کی دفعہ آپ کے گھر آؤں گا تو اپنی کار لے کر ہی آؤں گا۔ مبین نے فون بند کر دیا۔ پاس چھوٹی بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اگر بلال بھائی نے کار لے لی تو؟ مبین ہنسنے لگی۔ وہ اور کار لے گا؟ 10,000 تنخواہ کماتا ہے، وہ کہاں سے کار لے سکتا ہے؟ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ 1 سال مزید گزر گیا، نہ کار ملی نہ کوئی اچھی جاب۔ مبین بہت خوش تھی کہ جان چھوڑ گئی بلال سے۔ ایک دن بلال نے مبین کو فون کیا اور کہا مبین میں کوشش تو پوری کر رہا ہوں مگر مجھے اچھی جاب نہیں مل رہی۔ مبین بولی دیکھو بلال، میں جانتی ہوں تم بہت پیار کرتے ہو مجھ سے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اپنی خالہ کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر تم لوگوں نے مجبور کیا تو خدا کی قسم میں خودکشی کر لوں گی۔ بلال سمجھ گیا تھا کہ مبین کبھی مجھے نہیں اپنائے گی۔ پھر ایسا ہوا کہ بلال کی وہ پہلے والی جاب بھی ختم ہو گئی۔ ادھر جب مبین کو پتہ چلا تو اسے تو موقع مل گیا۔ مبین نے اب اپنی ماں کو بھی سیدھا جواب دے دیا تھا اگر میری شادی بلال سے ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ مبین کی ماں نے مبین کے باپ سے بلال کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی۔ وہ کماتا نہیں ہے، کام چور ہے۔ اب شادی کے دن بھی قریب تھے مگر بابا نے فیصلہ کیا کہ بلال پہلے الگ اپنا گھر بنائے پھر شادی کریں گے۔ بلال کی ماں سے بات کی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے پہلے تو یہ شرط نہیں رکھی تھی، ویسے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ گھر بھی تو بلال کا ہی ہے۔ مبین کے ابا کہنے لگے آرام سے بات کرو بہن، چلانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر الگ بنائے گا تو ہی بیٹی دوں گا۔ بلال کی ماں نے بھی غصے سے کہہ دیا میں نے بھی ایسے لالچی لوگوں میں رشتہ نہیں کرنا۔ بس پھر دونوں میں کافی بحث ہوئی، اس کے بعد یہ منگنی ٹوٹ گئی۔ بلال تھوڑا پریشان تو ہوا، پھر وہ بھی سمجھ چکا تھا مبین اور اس کے گھر والے لالچی ہیں۔ مبین بھی تو کہتی تھی اسے کسی امیر لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ ادھر مبین خوشیاں منانے لگی کہ رشتہ ختم ہو ہی گیا۔ کچھ دن بعد مبین کا رشتہ جمیل سے ہو گیا اور 1 مہینے بعد شادی تھی۔ جمیل سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ مبین بہت خوش تھی، شکر ہے اللہ کا کہ پھپھو سے جان چھوڑ گئی۔ پھر 1 مہینے بعد مبین کی شادی جمیل سے ہوگی۔ کچھ مہینے گزرے تو ایک حقیقت کھلی کہ جمیل سعودی عرب میں رہتے ہوئے شراب کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ شرابی تھا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا تھا۔ ادھر بلال نے اپنا کاروبار شروع کر لیا، سرجیکل اوزار بنانے کا۔ بلال دن رات محنت کرنے لگا، اللہ پاک نے اس کی محنت کا صلہ دیا، اس کے کاروبار میں برکت ہوئی، وہ لاکھوں کمانے لگا۔ بلال کی ماں نے بلال کی شادی عظمیٰ سے کر دی۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی، اس کا اخلاق، اس کا لہجہ، اس کی وفاداری اور محبت لازوال تھی۔ بلال عظمیٰ سے شادی کر کے بہت خوش تھا، نئی کار بھی اللہ نے عطا کی، گھر بھی بنا لیا۔ دوسری طرف جمیل شراب کے نشے میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ کام کاج چھوڑ دیا، بے روزگار ہو گیا۔ گھر چلانے کے لیے مبین کو پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنی پڑی۔ ایک دن وہ امی کے گھر آئی اور رو کر بتانے لگی امی نہ ہی جمیل کماتا ہے اور نہ ہی مجھ سے تمیز سے بات کرتا ہے، اور جو مجھے تنخواہ ملتی ہے وہ بھی مجھ سے چھین لیتا ہے، نشہ کرتا ہے، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ امی بھی مبین کو کوسنے لگی پھر کیوں چھوڑا تھا بلال کو، اتنا اچھا لڑکا تھا، بس رنگ ہی تو کالا تھا اس کا۔ دیکھا آج بلال اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ عمرے پر جا رہا ہے۔ مبین کچھ کہہ نہ سکی لیکن دل ہی دل میں چیخنے لگی میں کتنی بدبخت ہوں، اپنی ضد میں خود کو تباہ کر لیا، کاش میں بلال کی محبت کو سینے سے لگا لیتی۔ میں اسے کالا اور بے روزگار سمجھتی رہی۔ کون بتاتا ہے مبین کو، جو لوگ مخلص انسان کو رلاتے ہیں وقت ان سے ضرور انتقام لیتا ہے۔ وہ کیا جانتی تھی محبت کی جب بے قدری کی جائے تو محبت بھی خوار کر دیتی ہے۔ جمیل روز شراب پی کر گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا۔ آخرکار تنگ آ کر مبین نے جمیل سے طلاق لے لی۔ اس کے 3 بچے بھی تھے، اب وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ماں باپ کے گھر رہتی ہے۔ ادھر بلال اپنی بیوی عظمیٰ کا ہاتھ تھامے روزے رسول کے سامنے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہو تو خدا کے لیے یہ مت دیکھے کہ وہ کالا ہے یا غریب ہے، وقت کب بدل جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق و کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔